الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا انتہا
انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء نظام اور ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیٹ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد غالباً دوسری مرتبہ اس مسجد میں مجھے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جو خطیب ہیں مسجد حاضہ کے اور میرے انتہائی دل کے قریب محترم جناب شکیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پرخلوص دعوت پر آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر بھی کروں۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو مجھے دعوت دی تھی حضرت مولانا قاری مختار قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے دعوت بھی دی تھی، میں بھی تھا اس پروگرام میں، اور ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ کل پاکستان کے حضرت علامہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ وہ بھی تھے۔ اور ایک دفعہ ملاقات یہاں پنڈی گیٹ کی ایک دوسری مسجد میں ہوئی، سارے والی مسجد، تو ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ دنیا کی زندگی ہے یا ایسی بے وفا سی زندگی ہے؟ آج محفل میں بیٹھے کتنی ہنستے بستے چہرے ہو سکتا ہے، پھر مجلس ہو، ذکر قرآن ہو اور ہم میں سے کئی خاک میں ملے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن ایک بات کا متمنی اور طلبگار رہوں گا کہ توجہ حد درجہ ہو، دل کا برتن سیدھا کر لیں۔ میں انشاءاللہ العزیز جو آپ کا عنوان ہے شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گا، ان کی سیرت اور صورت اور رفعت اور منقبت بیان کروں گا، لیکن میں قرآن کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ رب کا قرآن سناؤں گا جو ہمارا قرہ امتیاز ہے۔ صرف آپ دل کا برتن سیدھا کیجئے کہ قرآنی موتی آپ اپنے سینوں میں سمیٹ کے گھر لے جا سکیں۔ تو شوق سے بیٹھے ہیں نا، ذرا اللہ کا نام لے کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی محاسن اور خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کو عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا تھا، اور اگر قرآن مقدس پڑھنے والا قرآن کا طالب العلم اور محب قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ ہر صورت میں یہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی عظمتوں کے تذکرے کتنے عجیب پہرائے میں کیے ہیں۔ ہم اور آپ مخلوق کیا جان سکتی ہے امام الانبیاء کی عظمتیں؟ جس مالک نے عظمتوں سے نوازا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو جس انداز سے میرے مالک نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں آپ کے تذکرے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، ہمارے ہاں ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں مرکزی مضامین 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ اور ان 8 مضامین میں سے 4 مضامین ان کو کہا جاتا ہے اصول مہمہ، سب سے اہم ترین 4 ہے، اور وہ 4 میں صرف انگلی پہ گن دیتا ہوں۔ پہلا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات توحید، یہ قرآن کا مضمون ہے پہلا۔ دوسرا مضمون قرآن بیان کرتا ہے صداقت الکتاب، کہ میری کتاب سچی ہے، قرآن کی عظمتیں، قرآن کے اوپر شکوک اور شبہات جو وارد ہوتے ہیں اس کے جواب۔ اور تیسرا مضمون اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اثبات رسالت،
کون سا مضمون ہے؟ اس بات رسالت. اور چوتھا مضمون اللہ کی کتاب کا ہے ایمان بالآخرت، عقیدہ آخرت، اس بات قیامت. کتنے مضامین؟ اور کمال اس کتاب کا میں انشاءاللہ سناؤں گا صرف قرآن. آپ ذرا میری بات کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ. کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ پورے 30 پاروں میں 4 مضامین کو بکھیر دیا 30 پاروں میں، اور کبھی انداز سمیٹنے کا اختیار کیا تو ایک سورت میں ایک مضمون بیان کر دیا. مثلا سورت اخلاص میں صرف توحید ہے. کیا ہے؟ صرف توحید ہے. سورت زلزال میں صرف قیامت ہے، اور سورت القدر میں عظمت قرآن ہے. اور چوتھا مضمون میں نے کہا اس بات رسالت، تو سورت الضحیٰ اور سورت علم نشرح میں صرف رسالت ہے. کبھی 30 پاروں میں چاروں مضامین کو پھیلایا، کبھی سمیٹا تو ایک ایک سورت میں ایک ایک مضمون بیان کر دیا، کبھی ایسا کمال کر دیا ایک رکوع میں چاروں مضامین کو اکٹھا کر دیا، اور کبھی سمیٹا تو سورت نساء آیت 136 میں ایک آیت میں چاروں مضامین کو جمع کر دیا. یہ کمال ہے اس کتاب کا. سمیٹ کے تو ایک آیت میں بند کر دے، پھیلا دے تو پورے قرآن میں پھیلا کے رکھ دے. تو قرآن مقدس کیا کہتا ہے اس بات رسالت میں؟ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذرا پٹی گیپ والوں لفظوں پہ غور کیجئے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک. میرا پاک پیغمبر، میں نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، اور آپ کو قوم قبیلے مکہ مدینے کے لیے نہیں بھیجا، پوری کائنات کے لیے معلم اور مرشد بنایا. جب کائنات پھیلی ہوئی وسیع ہے، آپ کی محنت زیادہ ہے، آپ کے لیے مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اور جو آپ کام کریں گے میرا پاک پیغمبر یہ تنگ سینے سے ہوتا نہیں ہے. تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے آپ کا سینہ کھول کے رکھ دیا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اور میں نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. پنڈی گیپ والو، کیا شان مصطفیٰ جھلک رہی ہے آیت سے کہ نہیں؟ یہ رفعتوں والا اللہ کہہ رہا ہے، یہ عرش عظیم کا مالک کہہ رہا ہے، یہ رب محمد کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. آگے یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا رفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آخر میرا پاک پیغمبر یہ تیری شان ہے، اس لیے کہ تو بھی جب فرش پہ بیٹھ جاتا ہے، تو بھی جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو بھی جب کعبۃ اللہ کے سامنے آتا ہے، تو تو بھی میری طرف نگاہیں کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. میرا پیغمبر تو بھی کہتا ہے لکا لکا، اللہ میری عاجزیاں لکا تیرے لیے، تو میں بھی عرش سے جواباً کہتا ہوں رفعنا لکا رفعنا لکا
ذکر کا نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. مولانا عبداللہ صاحب ذرا توجہ چاہوں گا, نقطے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں, میرا ایک نام محمد ہے اور میرا دوسرا نام احمد ہے. میں رفعنا لک ذکر کی کچھ نسبت بیان کرتا ہوں ان ناموں سے, سمجھ آ رہی؟ فرمایا رفعنا لک ذکر کا, نبی فرماتے ہیں میرے دو نام یہ بھی ہیں, انا محمد و انا احمد. میرا ایک نام محمد ہے اور میرا دوسرا نام احمد ہے. پنڈی گیپ والو, محمد باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے. محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ رب نے جس کی تعریف ہر ایک سے زیادہ کی ہو. میں پورا گھنٹہ چاہیے لیکن میں اس مضمون کی طرف نہیں, میں صرف ایک نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اور میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف رب نے سب سے زیادہ کی ہو, اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ساری مخلوق میں سے رب کی تعریف زیادہ کی ہو. رفعنا لک ذکرک, میرا پیغمبر جب تم میری تعریفیں کرتا ہے تو تو احمد بنتا ہے, اور جب میں عرشوں سے تیری تعریف کرتا ہوں تو تو محمد بنتا ہے. اللہ اکبر. ورفعنا لک ذکرک, اور حسان نے کیا ہی خوب فرمایا, کتنا کمال کا کہا, وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ, وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ, وَشَقَّ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ, وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ, فَذُو الْعَرْشِ محمود وَهَذَا محمد. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ, اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا ہے. کیسے ملایا ہے؟ حافظ ابن کثیر ورفعنا لک ذکرک, اس آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ جبریل آیا اور جبریل کہنے لگا میرا پاک پیغمبر معلوم ہے رفعنا لک ذکرک کا مطلب. فرمایا جبریل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں ذکرتا حیث ذکرتو, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اذان میں, اقامت میں, کلمے میں, نماز میں, جنازے میں, خطبے میں, عرفات میں, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں. ورفعنا لک ذکرک, بلکہ یہاں تو میں کہتا ہوں میرا پاک پیغمبر لوگوں کے تذکرے تو آنے کے بعد ہوتے رہے ہیں, لیکن تیرے تذکرے تو تیرے آنے سے پہلے ہی رب نے شروع کر دیے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. انشاءاللہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, بولوں گا آیتیں اور انشاءاللہ آپ قرآنی نکات کو دیکھیں گے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے تمام گزشتہ نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, لازماً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا دنیا میں تم جاؤ گے, نبوت, کتاب, رسالت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر اگر تمہارے پاس وہ میرا شان والا رسول, عظمت والا رسول, تعظیم والا رسول آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ او میرے نبیو, اے میرا خلیل, او میرا کلیم, او میرا روح اللہ, تمہاری کتابیں بھی ہوں گی, تمہاری رسالت بھی چلے گی, لیکن جب میرا شان والا پیغمبر, قرآن والا پیغمبر آ جائے گا پھر دو کام کرنے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ,
پھر تم نے سب نے ان پر ایمان لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ اور تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے, معاونت کرنی. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا آخری پیغمبر ان نبیوں میں سے کسی نبی کے دور میں نہیں آئے گا. سر شان ہے عظمتیں اجاگر کرنے کے لیے کہ اگر وہ آ جائے تو شان تو اتنی ہوگی کہ آئے گا سب سے آخر میں, لیکن ہوگا سارے نبیوں کا امام. لا تؤمنن به ولا تنصرنه تم نے ایمان لانا ہے, تم نے ان کی مدد کرنی ہے. خدا اپنی گھیرت والوں نقطہ بیان کرنے لگا. سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا جب وہ آ جائے پھر تمہاری شریعت نہیں چلے گی, پھر چلے گی تو شریعت میرے مصطفیٰ کی چلے گی. چلے گی. آپ پیچھے بیٹھے والے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا پھر میرے مصطفیٰ کی شریعت و طریقت چلے گی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ وعدہ تو عالم ارواح میں لیا. آدم بھی آئے, نوح بھی آئے, ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے, موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے, عیسیٰ روح اللہ بھی آئے. آتے گئے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. سارے نبی آئے گئے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال گزرنے کے بعد جب وہ شان والا پیغمبر آ گیا, فرعون کی چوٹی سے وہ سورج طلوع ہو گیا. صفا کی پہاڑی پہ وہ میرا پاک پیغمبر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے, یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات کے لوگوں, حالانکہ سامنے مکے والے ہیں, سامنے قریشی کھڑے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا اے اہل مکہ, اے قریشیوں, اے ہاشمیوں, یا ایوہ الناس, او انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ نے مجھے رسالت عطا کر دی. قوم نے جو رد عمل دکھایا, پتھروں کی برسات شروع ہو گئی ہے, تہمتیں شروع ہو گئیں, فتویٰ بازی شروع ہو گئے, بہتان لگنے لگ گئے. لیکن میرا پاک پیغمبر جب قوم نے پہلا اعتراض کیا, لست مرسلا, کہ تو رسول نہیں ہے. کیا اعتراض کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں رسول اللہ علیکم جمیعا. قوم نے کیا کہا؟ لست مرسلا, تو رسول نہیں ہے. تو رب نے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. علماء بیٹھے ہیں یہاں, قسم بمانا شاہد کے تو مانا ہوگا والقرآن الحکیم, میرا سونا پیغمبر یہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے کہ تم میرے رسولوں میں سے ہے. جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے, کیا کہا؟ نعوذ باللہ. دیکھیں آج کسی مولوی کو مقتدی مجنون کہہ دے تو مسلح چھوڑ کے چلا جائے گا. یہاں کائنات کے امام کو مجنون کہا جا رہا ہے. انکا لمجنون, جب یہ کہا تو قرآن نے کیا انداز اپنایا؟ فرمایا والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. میں ایک جملہ کہتا ہوں آیت پہ, خدا را ذرا توجہ چاہوں گا. قرآن کہتا ہے, یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 29واں پارہ ہے, سورۃ الملک کے بعد والی سورت ہے, سورۃ القلم. اللہ فرماتے نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی
وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں قلم سے، اس کی قسم ہے۔ یہ دو قسمیں اٹھا کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا سونا تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ یہاں علماء کی بہت بڑی جماعت میرے دائیں بائیں بیٹھی ہے۔ شکیل صاحب ذرا دیکھیے قرآن کے اس انداز کو، اس محبت بھرے انداز کو دیکھیے نا، کیا عجیب تسلی ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو لکھتے ہیں، ما انتا بنعمت ربک بمجنون، کہ میرا پاک پیغمبر تو رب کے فضل اور بات تو یہ کرنی ہے کہ میرا محبوب تو مجنون نہیں ہے، اور قسم قلم کی اٹھائی جا رہی ہے، گواہ قلم کو کیا جا رہا ہے، قسم اس کی لکھائی کی اٹھائی جا رہی ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ اگر جوڑ میں سنا سکا سمجھا سکا تو رب کا نام محبت سے لینا ہے۔ اللہ فرماتا